السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں اور مشرکین، ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتے کہ اے مسلمانوں تم پر کوئی خیر اترے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور اہل کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے کفر کا اصلی سبب بتایا ہے کہ ان کو کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ کسی مغالطے کی وجہ سے کفر اختیار کیے ہوئے نہیں، بلکہ ان کے کفر کا سبب عناد اور دشمنی ہے اور حسد ہے۔ اہل کتاب کو تو یہ حسد تھا کہ نبی آخر الزماں جو سب سے بڑے نبی ہیں وہ ہمارے قبیلے میں بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، ہماری قوم میں کیوں نہ آئے، وہ دوسری قوم میں عربوں میں کیوں آ گئے، وہ بنی اسرائیل میں سے کیسے ہو گئے۔ اور جو مشرک تھے ان کے بھی جو قبائل تھے ان کو یہ تھا کہ بنو عبد مناف جو ہے ان کا شرف کیسے مان لیا جائے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بنو عبد مناف نے ہم سے مقابلہ کیا ہر چیز میں، انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے مہمان نوازی کی، ہم نے ان سے بڑھ کر مہمان نوازی کی، ان کو ٹکر دی اس میں بھی، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی۔ یعنی ہر وہ شرف جو اس قبیلے نے حاصل کیا، بنو عبد مناف نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، ہم نے اس میں ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے اندر ہے جو نبی ہے، ہم اس کو مان لیں، ہم اس پر ایمان لائیں، تو یہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ابو جہل کہتا تھا۔ اور اسی طرح دیگر جو مشرک تھے وہ بھی اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد لازمی بات ہے کہ اقتدار بھی آپ کا ماننا پڑے گا اور حکم بھی آپ کا چلے گا، اس واسطے وہ لوگ منکر تھے اور انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی پر روشنی ڈالی ہے کہ کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر کوئی خیر اترے تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مختص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس آیت کے اس جملے سے ایک اصول معلوم ہوا کہ نبوت وہبی چیز ہے۔ وہبی چیز کا مطلب یہ کہ نبوت ایسی چیز نہیں جس کو کوئی آدمی اپنی محنت سے حاصل کر سکے، بلکہ یہ وہ منصب ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اس میں بندے کی اپنی سعی اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ اصول جب معلوم ہوا تو مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوے کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ اس بنیاد پر کیا ہے کہ نبوت کسبی اور اختیاری چیز ہے، یعنی نبوت ایسا منصب ہے جس کو آدمی اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس پر مدار رکھا ہے اس نے اپنے دعویٰ نبوت کا۔ اور اگلی بات پھر وہ یہ کرتا ہے کہ میں نے وہ یہ کہتا ہے کہ اب نبوت ملے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے، اور اگلی بات وہ یہ کرتا ہے کہ میں نے اتنی پیروی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنا دیا، الیاذ باللہ۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کی بنیاد جس اصول پر ہے وہ اصول ہی باطل ٹھہرتا ہے اس آیت کی روح سے۔ اس میں واضح طور پر اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص فرما لیتا ہے، اس میں کسی بندے کی سعی اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ نبوت اور وحی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور اس پر اب مشرکین اور اہل کتاب کو اس پر حسد ہے اور اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت نمبر 105 تھی۔ انشاءاللہ
تفسیر سورۃ البقرہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔